حضرت عثمان غنی بھی ہے، سیدہ طیبہ بھی ہے، یہ وہی جنت البقیع ہے جس جنت البقیع کا مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے کہ ایک جنت البقیع میں قبر کھودنے والے سے ایک شخص نے پوچھا یہ بتا کہ تو 10 سال سے جنت البقیع میں قبر کھود رہا ہے، بتا تجھے کچھ نظر آیا؟ کہنے لگا میرے قریب آؤ۔ کہا قریب آنے کی حاجت نہیں ہے، ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ میں دور سے ہی معطر ہو گیا۔ کہنے لگا خدا کی قسم جب سے جنت البقیع میں قبر کھود رہا ہوں میں نے خوشبو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، یہ جنت البقیع کے مٹی کا صدقہ ہے کہ میرے جسم سے بھی خوشبو آنے لگی ہے۔ اور کبھی کبھی قبر کھودتا ہوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کے روضے سے اس قبر تک اللہ نے مشعمر کی خوشبوؤں کا دروازہ کھول دیا ہے، کھڑکی کھول دیا ہے۔ کبھی کبھی قبر کھودتے کھودتے لیٹے رہتا ہوں اور گھنٹوں لیٹ کے رہ جاتا ہوں، یہ میرے نبی کے شہر کا مرتبہ ہے تو مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ بتاؤ آپ کو۔ اس لیے اللہ کے محبوب کے صحابی حضرت عمر دعا کرتے تھے اللہ مجھے موت دے تو شہر نبی میں، مجھے اللہ قبر دو تو شہر نبی میں، اور میرا حصہ شہر نبی کے قبرستان میں ہی ہو۔ گویا کہ اللہ کے محبوب نے اپنے قدموں میں جگہ عطا فرمایا۔ پھر جب آپ ہر نماز کے ٹائم پہ حاضری دینا ہے اور حاضری دیتے سمے ذہن میں ایک ہی چیز ہو، مجرم جج کے سامنے ہے، سب فیصلہ مصطفیٰ کا ہے، جو نبی چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اور جب آپ کی وہاں پوری حاضری ہو جائے اور جب وہاں سے اب رخصتی ہو آپ کی، تو آپ کے ذہن میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ مولا جس شہر میں تو نے مجھے بلایا ہے، مولا یہ شہر چھوڑنے کی نیت تو نہیں ہے مگر مجبوری مجرم بنا دیتی ہے، شوق سے کوئی گناہ نہیں کرتا۔ اب وہاں سے روتے ہوئے آئے، پلٹ پلٹ کے بار بار مصطفیٰ کے شہر کو دیکھو، مصطفیٰ کے روضے کو دیکھو، مصطفیٰ کی مسجد کو دیکھو، مصطفیٰ کے در و دیوار، مسجد کی در و دیوار کو دیکھو، اور پھر یہ ساری چیزیں وہاں سے کرتے ہوئے جب آپ باہر آؤ گے ہر دعا رب قبول فرمائے گا، ہر ادا کو قبول فرمائے گا۔ جانتے ہیں اس جگہ میں ایک جگہ حضور کے روضے سے لگی ہوئی وہ جگہ ہے جسے مصلی فاطمہ بولا جاتا ہے۔ سیدہ وہی نماز ادا کرتی تھی۔ چبوترا اہل صفہ کے بیچ میں ایک جگہ خالی ہے اور اس کے اوپر کی جو جگہ ہے جہاں پہ ممبر جیسا بنا ہوا ہے وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کاملہ عاملہ فاضلہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ وہاں ضرور سجدہ کرے، اس لیے کہ ہمیں اپنے سجدوں پہ نہیں فاطمہ کے سجدوں پہ یقین ہے کہ اگر اس جگہ پہ ہم نے اپنے ماتھا ٹیک دیا تو ہر سجدہ ہمارا قبول ہے۔ پھر وہاں اب جنت کی خیاری ہے، یعنی مسجد نبوی کا پورا حصہ الگ ہے، جنت کی کیاری والا حصہ الگ ہے۔ اے مولا یہ جنت کی کیاری کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرا محبوب ادھر سے جاتے آتے تھے، تو جس راستے سے محبوب کا آنا جانا ہو وہ جنت کی کیاری ہے۔ اس لیے ہمارے لیے تو مدینہ شریف میں ہر حصہ جنت کی کیاری ہے، مگر وہ مخصوص حصہ جہاں پہ اللہ کے محبوب اکثر جاتے آتے تھے 5 ٹائم کی نماز میں، وہاں نماز ادا کرنا، مگر دھکا مکا نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد ظاہر بات ہے آپ نے خون دے دیا، سب کچھ ہو گیا، جانچ ہوا، اب خون میں انفیکشن ہے کہ نہیں یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ ڈاکٹر بتائے گا۔ آپ نے عمرہ کیا، حج کیا، طواف کیا، زمزم پیا، صفا مروہ پہ دوڑے، لاکھوں روپیہ خرچ کیا، مدینہ شریف میں حاضری دی، بارگاہ رسالت کی حاضری، جنت البقیع گئے، جنت المال لگے، سب کچھ حاضری کے بعد قبول ہوا کہ نہیں یہ کیسے پتا چلے گا؟ مصطفیٰ سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد قبول ہوا کہ نہیں کیسے پتا چلے گا؟ نبی نے کہا نسخہ میں بتا دیتا ہوں، جو حج کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کی پہلی زندگی دیکھو، حج کے بعد آیا بعد کی زندگی دیکھو، عمرہ کرنے گیا پہلے کی زندگی دیکھو، عمرہ کر کے واپس ہے اس کے بعد کی زندگی دیکھو، اگر جیسا تھا ویسا ہی ہے تو سمجھ جانا خالی گیا اور واپس آیا، تو پھر ایسا ہو گیا اور سے بہتر گھرے رہو، جیب میں کٹا دھرے رہو، اس سے بہتر گھرے رہو۔ اور اگر اس کے بعد چینجنگ ہے یعنی دل نرم ہو گیا، پہلے تو وہ کڑک تھا، اب بولتا ہے تو پھول جھڑتا ہے، اب دیکھتا ہے تو محبت بھری نظر سے دیکھتا ہے، اب قرآن اٹھاتا ہے تو تلاوت ہی کرتا ہے، اب مصلی اٹھاتا ہے تو سجدہ ہی کرتا ہے۔ زندگی میں تبدیلی آ گئی، بدلی ہو گئی، تو اب سمجھ جانا کہ رب نے بلایا اور قبول بھی کر لیا ہے، مصطفیٰ نے غلامی میں لے لیا۔ اور اگر سوچو اس کے بعد پھر بگڑا ہوا ہے تو سوچو کہ رب نے بلایا اور دھتکار کے بھگا
طریقے سے یہ نسخہ ہے قبول ہونے نہ ہونے کا. اس لیے جب حاجی حج پہ جاتا ہے, عمرہ کرنے والا عمرہ پہ جاتا ہے, تو اس کے دل میں ایک ہی خوف ہونا چاہیے, مولا بلا تو رہا ہے, قبول کر لینا مصطفیٰ کے صدقے میں. اور جب رب قبول کر لے تو پھر دنیا والے کچھ بھی کہے, یہ سب کچھ مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اس لیے کہ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, اور سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی. اس لیے جب آپ کی وہاں حاضری ہو تو آپ ایک چیز آپ کو اور بتائیں, اللہ دینے والے کو پسند فرماتا ہے, سخیوں کو پسند فرماتا ہے, اور آپ ایسے دربار سے تعلق رکھتے ہیں جو سخی ابن سخی کا دربار ہے, دینے والا دربار ہے, لینے والا نہیں. تو وہاں سب کو دعائیں دیجیے. جانے کے بعد کوئی بھولنا نہیں چاہیے, جتنے میلاد میں آئے تھے اس کو بھی دعا دے, جو نہیں آئے تو اس کو بھی دعا دے, جو بیمار ہے اسے بھی دعا دے, جو خوشحال ہے اسے بھی دعا دے, جن کی بچیاں جوان ان کے لیے بھی دعا کرو, کل امت مسلمہ کے لیے دعا کرو. ہر لفظ بھی ایک ہی ذہن میں ہونا چاہیے, مولا تیرے چاہنے والے سب خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں. ورنہ غور کرو, یہ وہ ایسا دربار ہے جہاں دعا کرنے والا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی, محسوس کرتا. ورنہ آپ غور کریں, اب یہ شہر جانے کے بعد آپ کا دل کتنا خوش ہوگا, اتنا خوش ہو جائے گا. آپ سوچو میں نے سب دیکھ لیا, مدینہ دیکھ لیا تو سب دیکھ لیا ہے. آپ جانتے ہیں یہ اتنا مقدس شہر ہے, اس کے باوجود اس شہر کو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نوازا ہے. بولو سبحان اللہ. سوچو آپ 8 دن کے لیے جاتے, 10 دن کے لیے جاتے, لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. یہی شہر ہے امام پاک ہے. بولو سبحان اللہ. شہر مدینہ ہے, امام پاک ہے, روضہ رسول ہے, امام پاک ہے, جنت البقیع ہے, امام پاک ہے, سیدہ کا روضہ ہے, امام پاک ہے, حضرت زین العابدین بچپنے کے عالم میں. اور کرو, امام پاک والد گرامی زین العابدین شہزادے ہیں. اب سب کو یہی بولا جا رہا ہے شہر مدینہ چھوڑنا ہے. پوچھنے لگے بچے کہ نانا کو جب پریشان کیا گیا تھا تو شہر مکہ چھوڑا گیا تھا, مدینے میں آئے کہ حضور بتائیے اب مدینہ چھوڑ کے کہاں جائے, کہا وہاں جہاں مصطفیٰ کا رب ہم سے راضی ہو جائے. غور کرو, اب یہ شہر مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے گئے, پھر حکم ہوا مکہ بھی چھوڑو, اب مکہ چھوڑ کے کربلا. غور کریے, یہ شہر جسے آپ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے دیکھنے جاتے ہیں, یہ شہر صرف امام نے ایک وجہ سے چھوڑا ہے کہ مصطفیٰ کا لایا ہوا دین محفوظ ہو جائے, نمازیں محفوظ ہو جائے, عظمت قرآن بچ جائے, عظمت مصطفیٰ بچ جائے, عظمت صحابہ بچ جائے, عظمت اہل بیت بچ جائے, محبت اہل بیت بچے رہے, اللہ کے محبوب کا لایا ہوا دین بچا رہے, اللہ کے محبوب کا لایا ہوا قانون بچا رہے, اللہ کے محبوب ہم سے راضی ہو جائے, خدا ہم سے راضی ہو جائے. یہ شہر چھوڑنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول راضی ہو جائے, عظمت قرآن کی حفاظت ہو جائے. تو جس شہر کو انہوں نے عظمت قرآن کی حفاظت کے لیے, نمازوں کی حفاظت کے لیے, روزوں کی حفاظت کے لیے, قانون اسلام کی حفاظت کے لیے, محبت نبی کی حفاظت کے لیے, محبت صحابہ کی حفاظت کے لیے, محبت اہل بیت کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا تھا, اس چیز کو ہمیں اپنا کے اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے شہر چھوڑ کے ہمیں یہ دعوت دیا ہے, چاہے مکہ ہو, چاہے مدینہ ہو, چاہے دنیا کا کوئی بھی شہر ہو, ہر جگہ مصطفیٰ اہل بیت کی محبت لازم و ضروری ہے. باہر کے آپ جانتے ہیں وہ لوگ یہ سب کچھ اس لیے کرتے تھے تاکہ خدا اور مصطفیٰ راضی ہو جائے, اور آپ کو اس لیے کرنا ہے کہ اہل بیت اور مصطفیٰ راضی ہو جائے. تو کہتے ہیں اے حسین ابن علی تیرا زمان